تو دعاؤں میں گڑگڑا کر کے اللہ سے دعائیں مانگنا، یہ دعاؤں کی قبولیت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ رسمی طور پر بس زبان ہماری چلے اور ہم کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں اور ہماری کیا پریشانی ہے، وہ سب رسمی دعائیں نہیں ہونی چاہیے، دل کے درد کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے۔ بلکہ بعض مناسبتوں سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اس طریقے سے دعا کرو جس طریقے سے ڈوبنے والا شخص دعا کرتا۔ ایک آدمی ڈوب رہا ہو دریا میں تو رسمی طور پر زبانی دعا نہیں مانگتا، جس درد کے ساتھ وہ دعا کرتا ہے وہ اس سے آدمی جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا، رواہ ابو داؤد والترمذی وابن ماجہ۔ محترم حضرات، دعا کے آداب میں ایک ادب ہے، اللہ کی بارگاہ میں جب ہم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو بڑی عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر کے الحاح و زاری کے ساتھ تکرار کے ساتھ، یعنی بار بار اس چیز کا ہم اللہ سے سوال کریں، دعا کرنا چاہیے۔ یہ سب دعا کا ادب ہے۔ اس کی مثال یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب مسلسل دروازے کو کھٹکھٹایا جائے گا تو ایک وقت دروازہ کھول دیا جائے گا۔ جب بندہ اللہ سے مسلسل مانگے گا، گڑ گڑائے گا، بار بار اللہ سے سوال کرے گا تو ضرور اس کی دعا ایک دن قبول ہو جائے گی۔ تو اس لیے دعا میں جلد بازی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جلد بازی اس سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ایک دو بار مانگے پھر چھوڑ دیے، مایوس ہو گئے، ہمت ہار گئے کہ اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ تو بار بار ہمیں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اور مانگنے میں بھی کیا ہے، عاجزی ہونی چاہیے۔ جتنی ہم عاجزی سے گڑ گڑا کر کے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے دعا کرو عاجزی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ۔ تضرع ہونا چاہیے، عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر کے اللہ سے مانگو۔ اور جب انسان اللہ سے گڑ گڑا کر کے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر کے اس کے اوپر جو مصیبت، آفت، پریشانی آئی ہے اس کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام میں فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا۔ کبھی کبھار اللہ کی بندوں کے ساتھ مہربانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے کچھ چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی تکلیف، پریشانی اس کی زندگی میں ڈالتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اسی بہانے وہ اللہ کے سامنے رجوع ہوں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے اوپر آفت آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، مار پر مار لگ رہی ہے، مصیبت پر مصیبت آ رہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے سامنے نہیں گڑ گڑاتے۔ تو اللہ نے کہا فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، کیوں نہیں جب ہمارا عذاب ان پر آیا، ہماری طرف سے ان پر مصیبت آفت آئی، کیوں نہیں وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے؟ اگر وہ اللہ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے تو اللہ ان پر رحم کر کے ان سے مصیبت کو ٹال دیتا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ مصیبت پر مصیبت آ رہی ہے لیکن پھر بھی اللہ کے سامنے نہیں گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وَلَٰكِنْ خَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں۔
جس کی وجہ سے مصیبت پر مصیبت آ رہی ہے لیکن پھر بھی وہ ان پر اثر نہیں ہو رہا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کر رہے. تو اگر بندہ اللہ کے سامنے واقعی دعاؤں میں گڑ گڑائے، اللہ سے مانگے، تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی آفت کو ختم کر دے گا اور اس کو مصیبت سے نجات دے دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام المتضرعین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے؟ جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی فوج کو دیکھا. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں کس طرح سے تضرع، عاجزی اختیار کرتے تھے اور کس طرح سے گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتے تھے. جنگ بدر میں کافروں کی فوج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ڈالی، دیکھا کہ ان کی تعداد 1000 ہے اور پورے ہتھیاروں سے لیس ہے، پوری تیاری میں ہیں وہ لوگ. مسلمانوں کی فوج پر نظر ڈالی تو نہتھے، کوئی تیاری نہیں، کمزور، اور تعداد میں بھی 313 ہیں، گنے چنے لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. سیدھے قبلہ رو ہو کر، دعاؤں کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ قبلے کی طرف بیٹھ کر اللہ سے دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو ہوئے، دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر خوب دعائیں کر رہے ہیں، بار بار اللہ سے مانگ رہے ہیں. اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ تو نے مجھ سے جس چیز کا وعدہ کیا تھا کہ اللہ اپنے مومن بندوں کی مدد کرے گا، اے اللہ آج تو اپنے وعدے کو پورا کر دے. اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، یہ مٹھی بھر مسلمانوں کی جماعت اگر آج مار دی گئی، ان کی شکست ہو گئی، یہ قتل کر دیے گئے، تو پھر زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ سے سوال کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کندھے پر چادر ڈالے ہوئے تھے، چادر سرک کر زمین پر گر گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہیں، خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں. آئے اور چادر اٹھا کر کے آپ کے کندھے پر رکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے سے آپ سے چمٹ گئے اور کہا کفا کا مناشدت کا ربک، اب بس کیجئے، آپ اپنے رب سے جو مانگ رہے تھے بہت ہو گیا، اب بس کیجئے، ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا اور ہماری مدد کرے گا. اللہ نے آیت نازل کی، جبریل کو بھیجا اور کہا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. وہ یاد کرو اس وقت کو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، تو اللہ نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا اور اس نے وعدہ کیا کہ 1000 فرشتوں کو بھیج کر میں تمہاری مدد کروں گا. تم دیکھ رہے ہیں کہ کافر لوگ 1000 کی تعداد میں ہیں اور تمہاری تعداد 313 ہے، تو میں آسمان سے 1000 فرشتوں کو بھیج کر میں تمہاری مدد کروں گا، گھبرانے کی بات نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. تو اس طریقے سے جب ہم گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتے ہیں، انسان گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، تو کیسی بھی مصیبت ہو، پریشانی ہو، آفت ہو، بیماری ہو، تکلیف ہو، ضرور اللہ تعالیٰ اس کو اس پریشانی سے نجات دیتا ہے. بارش کی اس وقت سخت ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. ہم کو چاہیے، استسقاء کی نماز پڑھی گئی وہی کافی نہیں ہے، ہمیں انفرادی طور پر بھی اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کے لیے، بارش طلب کرنے کے لیے، نماز کے لیے جاتے تھے، تو اس میں بھی آپ کا طریقہ کیا ہے کہ بڑی عاجزی کے ساتھ خوب گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگتے تھے. اور جب گھر سے نکلتے تھے میدان میں جانے کے لیے، استسقاء کے لیے، مصلی کی طرف، تو بڑے سادگی کے ساتھ جاتے تھے، کوئی زرق برق اور زیب و زینت کے ساتھ خوبصورت لباس پہن کر نہیں، تاکہ ہماری حالت بھی ایسی دکھائی دے کہ یہ بہت پریشان حال ہے، مجبور ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری عاجزی، پریشانی، ہماری سادگی کو، ہماری حالت زار کو دیکھ کر ہم پر رحم کر کے اللہ اپنی رحمت کو نازل فرماتا ہے. تو دعاؤں میں گڑ گڑانا، گڑ گڑا کر کے اللہ سے دعائیں مانگنا، یہ دعاؤں کی قبولیت کا ایک اہم ذریعہ ہے. اس لیے ہمیں ہمیشہ رسمی طور پر بس زبان ہماری چلے اور ہم کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں اور ہماری کیا پریشانی ہے، وہ سب رسمی دعائیں نہیں ہونی چاہیے، دل کے درد کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے. بلکہ بعض مناسبتوں سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اس طریقے سے دعا کرو جس طریقے سے ڈوبنے والا شخص دعا کرتا. ایک آدمی ڈوب رہا ہو دریا میں تو رسمی طور پر زبانی دعا نہیں مانگتا ہے،
جس درد کے ساتھ وہ دعا کرتا ہے وہ اس سے آدمی جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد کو ضرور سنتا ہے. اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے اور دعاؤں کے جو آداب ہیں ان آداب کو ملحوظ رکھ کر کے اللہ سے بکثرت دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.